بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کا چاند دیکھ کر یہ 2 منٹ کا چھوٹا سا عمل ضرور کر لینا۔ نیا گھر، اولاد، دولت، بیماری سے شفا ملے گی۔ پچھتانے سے اچھا ہے میں پہلے ہی یہ عمل بتا رہی ہوں، یہ عمل ضرور کر لینا۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے۔ بہت ہی بابرکت گھڑیاں، بہت ہی بابرکت لمحات آنے والے ہیں۔ شعبان کا مہینہ میرے نبی کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ میرے اللہ کا مہینہ ہے۔ تو آپ نے رمضان کا چاند دیکھنے کے بعد آپ نے چینی لے لینی ہے اور یہ عمل کر لینا ہے انشاءاللہ۔ اس عمل کو کرنے سے سارا سال آپ پر رزق کی بارش ہونا شروع ہو جائے گی۔ وہ عمل آپ نے کیسے کرنا ہے، اس کے لیے آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، پھر ہی آپ کو سمجھ آئے گی۔ یہ لمحات سال میں ایک بار ہی آتے ہیں۔ پہلے آپ کو اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ آپ اس کی تیاری کر لیں۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو میرے اللہ کا وعدہ ہے، جب روزہ افطار ہوتا ہے تو وہ ایسے لمحات ہوتے ہیں کہ سارا دن وہ بھوکا پیاسا رہتا ہے۔ اس کے بعد میرا رب اس انسان کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ جب افطاری کا وقت آتا ہے تو میرا رب عرش الہی پر فرماتا ہے، اے فرشتوں، میرے بندے نے سارا دن میرے لیے نہ کوئی چیز کھائی ہے نہ پی ہے، میری رضا کے لیے اس نے اپنا منہ بند رکھا ہے۔ حالانکہ کھانے کا ہر چیز پر دل کرتا تھا، لیکن میرے حکم کی وجہ سے اس نے نہیں کھایا۔ افطاری کا وقت آ چکا ہے، جو بندہ جو چاہتا ہے اس کو عطا کر دو۔ تو بڑی مقدس گھڑیاں آنے والی ہیں۔ شاید ہو سکتا ہے ہماری زندگی ان گھڑیوں تک نہ پہنچ سکے۔ آج آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا، آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے، آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے کہ خدا کی قسم یہ دنیا ہم نے چھوڑنی ہے، اور اس سے پہلے میرے رب کو راضی کر لو۔ ابھی سے ارادہ کر لو، ابھی سے یہ گھر کی محبتیں، یہ دولت کی محبتیں، یہ بچوں سے محبت، بیوی سے محبت، یہ ادھر ہی ہم نے چھوڑ کر چلے جانا ہے، لیکن یہ ہمارا حق بھی ہے، ہم پر لازم ہے کہ ہم ان سے محبت کریں۔ لیکن ان سب چیزوں سے بڑھ کر محبت اللہ پاک خود فرماتا ہے کہ میرے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرو۔ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھو۔ وہ جب شعبان کا مہینہ آتا تھا تو کمر کس لیتے تھے کہ آگے ماہ رمضان آ رہا ہے، مقدس گھڑیاں آ رہی ہیں، اور یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر میرا رب وہ مقدس کتاب جس کا تعارف قرآن مجید ہے، اس کا نزول فرماتے ہیں، اور وہ ایسی رات ہوگی اس مہینے کے اندر جو ہزاروں راتوں سے افضل ہے۔ تو اس کو حاصل کرنے کے لیے ماہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اس کی تیاری میں لگ جاؤ۔ گھروں کی صفائی کرو، اپنے آپ کو ٹھیک کرو، اس دنیا سے الگ کرنے کی کوشش کرو، یہ دنیا سے محبت کم کر لو، اللہ کی محبت میں گم ہو جاؤ۔ اللہ کی طرف دعا مانگو کہ اے میرے اللہ، مجھے ہدایت دے دے، میں آپ کے اس پیارے مقدس مہینے کا احترام کر سکوں۔ یہ مہینہ میرے اللہ کی رحمتوں بھرا مہینہ ہے، برکتیں اور سلامتی نازل ہونے والا مہینہ ہے۔
تو جن گھروں کے اندر معاملات اچھے نہیں ہیں، جن کی اولاد نافرمان ہے، جن کے گھروں کے اندر پیسے کی کمی ہے، جن گھروں کے اندر ایسے معاملات ہیں کہ اپنا ذاتی گھر نہیں، کرائے پر رہ رہے ہیں، اور گھر ہے تو گاڑی نہیں، یہ دنیا کے جو مادی دور ہیں، ابھی ان چیزوں کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ جب انسان کے پاس میرے رب کا دیا ہوا ہوتا ہے تو پھر یقیناً ان چیزوں کی سہولیات کا ہونا بھی لازم ہے۔ اس دور آپ کی عزت بھی کی جا سکتی ہے، آپ کی بات کوئی سنے گا تو اس کے لیے اللہ سے یہ رزق مانگنا اہم عبادت ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ تو آپ کو ماہ رمضان کا چاند نظر آ جائے تو آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ آپ کو پہلے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی تیاری کر لو، آپ نے کیسے اس عمل کو کرنا ہے۔ اس کی ساری تفصیل آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ اس عمل کو کوئی بھی، میرا بھائی، میری بہن، بچہ، بوڑھا، سب کر سکتے ہیں، کوئی اس میں پابندی والی بات نہیں ہے۔ عورتیں اس کو خاص ایام میں کر سکتی ہیں۔ پہلے آپ کوئی وظیفہ کرتے ہیں، اس کے بعد بھی اس کو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی والی بات نہیں ہے۔ آپ نے تھوڑی سی چینی لے کر اپنے پاس رکھ لینی ہے۔ جب رمضان کا چاند نظر آ جائے، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ رمضان کے چاند کو دیکھنے کی اگر کسی وجہ سے آپ رمضان کا چاند نہیں دیکھ سکتے تو جب بھی آپ کو پتہ چلے کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے، اسی دوران آپ نے کرنا شروع کر دینا ہے۔ اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان چینی رکھ لینی ہے، دونوں ہاتھوں کے اوپر چینی رکھ کے آگے آپ چاند کو نظر آ رہا ہے تو آپ نے چاند کی طرف دیکھ لینا ہے، اور سب سے پہلے 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے۔ اچھے طریقے سے ٹھہر ٹھہر کر آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ نے 3 مرتبہ اول آخر درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اگر چاند کو دیکھ رہے ہیں، آپ نے ٹکنی لگا کر چاند کو دیکھتے رہنا ہے جب یہ عمل کرنا ہے، اور اس وقت آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے، کیونکہ سورۃ الاخلاص میں اللہ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے۔ سورۃ الاخلاص کی فضیلت سے متعلق چند احادیث درج ذیل ہیں۔ سنن ترمذی میں ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میں سورۃ الاخلاص سے محبت کرتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی محبت تجھے جنت لے جائے گی۔ نیز ایک شخص نے کسی کو اس سورت کو پڑھتے ہوئے رات کے وقت سنا کہ وہ بار بار اسی کو دہرا رہا ہے۔ صبح کے وقت آ کر اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا
گویا کہ وہ اسے ہلکے ثواب کا کام جانتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا تم میں سے کسی کو اس کی طاقت ہے کہ وہ ہر رات تیسرا حصہ قرآن کا پڑھ لیا کرے؟ صحابہ کہنے لگے، یہ کس سے ہو سکے گا؟ آپ نے فرمایا، سنو، قل ھو اللہ احد 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن کر فرمایا، ابو ایوب سچ کہتے ہیں۔ سنن ترمذی میں ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، جمع ہو جاؤ، میں تمہیں آج 1/3 قرآن سناؤں گا۔ لوگ جمع ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ گھر سے تشریف لائے اور سورت قل ھو اللہ احد کی تلاوت فرمائی اور پھر گھر تشریف لے گئے۔ اب صحابہ میں باتیں ہونے لگی کہ وعدہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ تھا کہ 1/3 قرآن سنائیں گے، شاید آسمان سے کوئی وحی آ گئی ہوگی۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس تشریف لائے اور فرمایا، میں نے تم سے 1/3 قرآن سنانے کا وعدہ کیا تھا، سنو، یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس سے عاجز ہو کہ ہر دن 1/3 قرآن شریف پڑھ لیا کرو؟ لوگوں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اس سے بہت عاجز اور بہت ضعیف ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے 3 حصے کیے ہیں، قل ھو اللہ احد تیسرا حصہ ہے۔ مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص اس پوری سورت کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر تو ہم بہت سے محل بنوا لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی اچھے محلات دینے والا ہے۔ سورۃ الاخلاص آپ نے 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ کا ایک صفاتی نام ہے، یا رزاق، یا رزاق، رازق ہے، رزق اور اس کے اسباب پیدا فرماتا ہے، لیکن دنیا میں رزق کا حصول نہ کسی وسیلے سے ہوتا ہے۔ قرآن میں اسم مبارک رازق کی 1 مرتبہ سورۃ الذاریات میں آیا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن میں 5 مرتبہ اللہ نے خود خیر الرازقین، بہتر رزق عطا کرنے والا فرمایا ہے۔ ترجمہ، کہہ دیجئے کہ بے شک میرا رب ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دے اور اس کے لیے چاہے تنگ کر دے، اور جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، اللہ اس کا پورا پورا بدلہ دے گا، اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔
رزق کے لغوی معنی رزق اور اس کے اسباب فراہم کرنے کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک اللہ روزی دینے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ آپ نے ایک تسبیح یا رزاقو کی پڑھ لینی ہے۔ اس وقت آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان میں چینی ہوگی۔ آپ اپنے دل میں اس کو شمار کر سکتے ہیں۔ اگر آپ تسبیح کو پکڑ سکتے ہیں تو تسبیح پکڑ لیں۔ آپ نے ایک تسبیح یا رزاقو ٹھہ ٹھہ کر کرنی ہے، اور آخر میں آپ نے پھر درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی خیر و عافیت کے لیے دعا مانگنی ہے۔ دعا مانگنے کے بعد آپ نے اس چینی کے اوپر دم کر دینا ہے۔ دم کر کے اس چینی کو کسی جگہ پر سنبھال کے رکھ دیں اور اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا لیں۔ آپ کے جو بھی مسائل ہیں، آپ کی جو بھی حاجت ہیں، آپ کی جو بھی پریشانیاں ہیں، اللہ کے حضور پیش کر دی۔ اللہ کو اچھے اچھے القابات سے پکاریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دیں اور اللہ سے مانگنا شروع کر دیں۔ اچھی اچھی دعائیں مانگیں، اپنے لیے مانگیں، پوری دنیا کے لیے مانگیں، تمام اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ آپ جو دعا مانگو گے آپ کی قبول ہوگی۔ اب چینی کا آپ نے کیا کرنا ہے؟ چینی کو آپ نے سنبھال کر رکھ لینا ہے۔ پہلے روزے صبح سویرے روزہ رکھ کر گھر میں یا باہر جہاں پہ چونٹیاں رہتی ہیں وہاں یہ آپ نے ان کے بلوں میں یہ چینی پھینک دینی ہے۔ تو یہ وہ مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر آپ کی زندگی کی کایا پلٹ جائے گی۔ آپ کی زندگی کی ساری دعائیں ایک سائیڈ پہ، یہ دعا ایک طرف رکھ لینا۔ یہ ایک ایسا طاقتور عمل ہے، سال میں ایک بار ہی یہ موقع ملتا ہے۔ میرا رب آپ کو ایسے غیب سے رزق دے گا، آپ خود حیران رہ جائیں گے، میرے اللہ نے میری کیسی مدد کی ہے۔ تو اس عمل کو کبھی بھول کر نہ چھوڑنا۔ آپ کو پہلے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کی تیاری کر لیں اور ماہ رمضان کی بھی تیاری کر لیں۔ تمام دوست احباب نماز کا اہتمام لازمی کریں، کیونکہ نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز برائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اللہ پاک سے دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ۔